آج کی اس نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کو جمعے کی نماز کا طریقہ بتاؤں گی، بہت ہی اچھے سے سمجھاؤں گی۔ جمعے کی نماز کا طریقہ ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جمعے کی نماز کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ جمعے کے دن کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن ہم اس کی گواہی دیں گے اور اس کی شفاعت کریں گے۔ جمعے کی نماز روز دنوں کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تو چلیے میں آپ لوگ بتاتی ہوں کیا فرق ہے۔ جمعے کی نماز اور دوسرے روز کی نمازوں میں کچھ انتر ہیں، تو میں آپ لوگوں کو 3 فرق بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے۔ تو پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نمازیں یعنی کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں پہلے امام خطبہ پڑھاتے ہیں، دوسری روز کی نمازوں میں خطبہ نہیں پڑھا جاتا۔ تیسرا اور لاسٹ فرق یہ ہے کہ عورتیں جمعے کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز گھر میں ادا کرتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے، ٹائم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نماز ظہر کی نماز کے ٹائم پر ہی پڑھی جاتی ہے، مطلب یہ کہ دوپہر میں 1-1:30 بجے لگ بھگ۔ تو جمعے کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو چلیے یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ جمعے کی نماز میں ٹوٹل 14 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز سنت، 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز نفل۔ ٹوٹل 14 رکعت نماز ہو گئے۔ ان 14 رکعتوں میں 2 رکعت فرض جمعے کی مین نماز ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اچھے سے آپ غسل کر لیجئے، مسواک کر لیجئے، وضو کر لیجئے، کپڑے پہن لیجئے، عطر لگائیے اور مسجد چلے جائیے۔ تو اب میں آپ لوگوں کو جمعے کی نماز کا طریقہ بتاتی ہوں، کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ ویڈیو اسکپ مت کریے گا ورنہ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت نماز ادا کر لیجئے۔ خطبہ کا ٹائم ہونے پر امام صاحب خطبہ پڑھا دیں گے۔ خطبہ کے بعد امام کے پیچھے صف میں سبھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ جمعے کی 2 رکعت فرض نماز خود نہیں پڑھی جائے گی بلکہ امام پڑھاتے ہیں۔ جن کو بالکل نماز پڑھنا نہیں آتا وہ جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مومن پر نماز پڑھنا فرض ہے، اس لیے ہر مومن کو نماز پڑھنا آنا چاہیے۔ جن کو نہیں آتا ہے ان کو ضرور سیکھ لینا چاہیے۔ خطبہ کے بعد جب نماز کے لیے سبھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو امام کے پیچھے کھڑا کوئی آدمی تکبیر پڑھتا ہے۔ تکبیر ایک طرح سے پوری اذان ہی ہوتی ہے۔ تکبیر پوری ہونے پر سبھی لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں۔ بنا آواز کیے آپ لوگوں کو نیت کرنا ہے۔ تو نیت کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگ بتا دیتی ہوں۔ جمعے کی نماز کی نیت اس طریقے سے کریں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اس طریقے سے نیت کر کے آپ کھڑے رہیں گے۔ امام بھی نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک لے جا کر واپس نابھی کے اوپر ہاتھ باندھ لیں گے۔ جب امام نیت کر کے اللہ اکبر کہیں گے اسی وقت آپ کو بھی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر واپس نابھی کے اوپر ہاتھ باندھ لیں گے۔ مطلب یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ ہی ہاتھ کان تک لے جا کر واپس نابھی کے اوپر ہاتھ باندھ لیجئے۔ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھیے۔ داہنے ہاتھ کی بیچ والی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز میں نمازی وہی کرتے ہیں جو امام کرتے ہیں۔ ہاتھ باندھ لینے کے بعد اب سب سے پہلے دھیرے سے ثنا پڑھیے۔ ثنا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب امام صاحب بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے۔ اس دوران آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ چپ چاپ کھڑے رہیے اور جو بھی امام صاحب پڑھ رہے ہیں اس کو چپ چاپ سنتے رہیے۔ سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کی طرف جھکیں، دونوں ہاتھ پیر کے گھٹنوں پر رکھیں۔ رکوع میں یہ پڑھیں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور ربنا لک الحمد پڑھیے۔
फिर इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। आप भी साथ साथ सजदे में चले जाइए। सजदा करने का तरीका ये है कि पंजे के बल बैठ जाइए। सबसे पहले सजदे में जाएंगे तो पहले आप लोगों का नाक टच होगा, उसके बाद पेशानी टच करें, उसके बाद हाथ की उंगलियों को अपने हाल पर ही रहने दें। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पर सटी रहे। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़िए। इमाम सजदे से उठकर अल्लाह अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे तो आपको भी बैठ जाना है। सीधे बैठें, दोनों हाथ की हथेली सामने जांघ पर रखें। कुछ सेकंड रुककर इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करेंगे। आपको भी अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाना है और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होंगे। आपको भी साथ साथ खड़े होकर दोनों हाथ बांध लीजिए। नमाज की पहली रकात मुकम्मल हो गई। इसी तरीके से दूसरी रकात भी मुकम्मल करें। इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरह पढ़ेंगे, रुकू में जाएंगे। आप भी साथ में रुकू में चले जाइए और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़िए। रुकू के बाद इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े होंगे। आपको भी खड़े हो जाना है। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आपको भी सजदे में चले जाना है। सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़िए। फिर इमाम साहब के साथ दूसरा सजदा करिए। दूसरे सजदे से उठकर अल्लाह अकबर कहते हुए वापस बैठ जाइए। दोनों हाथ की हथेली घुटने के पास जांघ पर रखें और उंगलियों को अपने हाल पर ही छोड़ दें। अब सबसे पहले अत्तहियात पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब अशहदु पहुंचे तो अपने सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली को उठाना है और इल्लल्लाह पे गिरा देना है। अब दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआ मासूरा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनुबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अब इमाम साहब पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेंगे। आप भी दाहिनी तरफ सलाम फेरते हुए धीरे से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहिए। इसी तरह इमाम के साथ बाईं तरफ भी सलाम फेर दीजिए। आपकी 2 रकात जुमे की नमाज मुकम्मल हो गई और उसके बाद अब इमाम साहब दुआ मांगेंगे तो आप लोग भी दुआ मांग लीजिए। मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। अब इसके बाद 4 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल नमाज अदा करें। इसी तरीके से अब आपकी 14 रकात नमाज जुमा की मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से समझाया है कि किस तरीके से जुमे की नमाज अदा करना है। तो आप लोगों के मन में कोई भी डाउट, किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।